قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ یہ جو درود ہے نا محمد اور آل محمد پہ درود، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ قطعی القبول ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، قطعی القبول اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں قبول ہو۔ کوئی دنیا کی عبادت ایسی نہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زہد ہو، ورع ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، یقظہ ہو، بیداری ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تراویحاں ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں جو قطعی القبول ہو۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بے شمار نمازی ایسے ہیں اگر ان کی نماز میں ریا آ گئی تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو پتہ چلا کسی نمازی کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اس کی نماز قبول کی یا رد کر دی۔ روزہ، فاسٹ، تاجدار کائنات فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کو سوائے سفر سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا دنیا کی کوئی عبادت ہو، اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں کہ 100% اللہ نے قبول کر لی۔ ایک ہی عبادت ہے بس، محمد اور آل محمد پہ درود۔ یہ قطعی القبول ہے۔ چور پڑھے اس کا بھی قبول، ڈاکو پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی اوپر سے پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی ریا کے طور پہ پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی دل سے پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی شرابی پڑھ لے اس کا بھی قبول، کوئی علامہ پڑھ لے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑھ لے اس کا بھی قبول۔ درود ہے قطعی القبول۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں سمجھاتا ہوں۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسان کی وجہ سے تو اس کا فاعل ہوتا ہے، انڈیویجول، اس کی وجہ سے اللہ یا قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ مثلا نماز جب پڑھتے ہیں ہم، میں اور آپ، تو میں اور آپ نماز میں ہوتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھی، میں نمازی بن گیا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نمازی بن گئے۔ میں نے روزہ رکھا، میں صائم بن گیا، آپ صائم بن گئے۔ میں نے حج کیا، میں حاجی۔ میں نے سخاوت کی، میں سخی۔ میں نے عبادت کی، میں عابد۔ یہ فاعل بتا رہا ہوں۔ میں نے زہد اختیار کیا، میں زاہد۔ میں نے سجدہ کیا، میں ساجد۔ ہر عبادت میں اور آپ ہوتے ہیں۔ تو جن عبادات میں اور آپ ہوتے ہیں نا فاعل، اس لیے اللہ نے ان کی قبولیت کی گارنٹی، دلیل نہیں دی۔ اللہ نے کہا تم ہوتے ہو، تمہاری وجہ سے، یعنی میں فرض کرے نماز پڑھوں گا تو میری وجہ سے اللہ یا نماز قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ میں روزہ رکھوں گا، میری وجہ سے اللہ یا روزہ، بچوں سے میں خطاب کرنے نہیں آیا، میری وجہ سے اللہ یا روزہ قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ اگر میں حج کروں گا یا کوئی زید بکر حج کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے یا قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ پتہ چلا ہر عبادت میں اور آپ ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے اللہ یا قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آتا ہے، نہ میں ہوتا ہوں نہ آپ ہوتے ہیں۔ آپ درود پڑھیں نا، پڑھیں درود۔ یارو میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اتنی دور سے مشکل حالات میں ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں کیا فیس کر رہا ہوں، مشکل حالات میں آیا ہوں۔ اس پروگرام، اس جشن کو، اس کا جب آغاز ہوا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم نے آغاز کیا تھا اس کا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، پڑھیں درود ذرا۔
ادریس بھائی یار یہ میرے معزز مہمان بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے جوتے بھی میرے سر کا تاج ہیں، میں مہمان ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں۔ یار آپ میری بات ہی نہیں مان رہے، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، اور یار اللہ کو نہ پڑھائیں، آپ پڑھ کے دکھائیں۔ اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ یارو پھر میں اور آپ کدھر گئے؟ ہم تو نکل گئے نا۔ اللہ نے کہا تمہاری وجہ سے عبادت میں قبول کرتا تھا یا رد کرتا تھا، محمد اور آل محمد کے درود میں تم تو ہے ہی نہیں نا، تم تو پڑھ نہیں سکتے، تمہاری اوقات اتنی نہیں، تمہاری حیثیت اتنی نہیں، تمہاری ذات اتنی نہیں، تمہاری زبان اس قابل نہیں، اپنا گریبان جھانک، تو پڑھے گا محمد اور آل محمد پہ درود، تم نہیں پڑھ سکتے، تو مولا کیا کریں؟ فرمایا جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا ہونا تو مجھے کہا کرو، میں ان کی شان، ان کے مقام کے مطابق میں خدا محمد اور آل محمد پہ میں درود پڑھوں گا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قاری جی، حضرت جی، علامہ جی، مفتی جی، فتوے نہ لگا، گالیاں نہ نکال، گولیاں نہ چلا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے دلیل لے کے آ، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ۔ جو خدا کسی ایرے گیرے کو، کسی نتھو خیرے کو محمد اور آل محمد پہ ڈائریکٹ براہ راست درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ اوئے درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری اٹھائیں، ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ سارے صحابہ مل کے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک مل کے جمع ہو کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف نصلی، یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ میں اور آپ؟ یار حضور کے صحابہ پوچھ رہے ہیں آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیں، حضور فرماتے قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یارو صحابہ تو پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب کہتے نہیں وہ اصحاب محمد۔ آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، ترمذی پڑھیں، میں کوئی لڑائی کرنے آیا ہوں؟ صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا اپنا سٹیٹس ہے، ان کا اپنا رتبہ ہے، لیکن ان کو ان کے مقام پہ ہی رکھو۔ اوئے ہوئے او یار جب اللہ اور اللہ کے رسول نے، حضرات چیلنج کر رہا ہوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو درود میں شامل نہیں کیا مولوی، تو کیوں تن دیتا ہے؟ اب صحابہ جب پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیسے پڑھیں، حضور ماتے پڑھا کرو اے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ نہیں سمجھے؟ وہ صحابہ مولوی صاحب پڑھنے والے نہیں تے اہل بیت درود والے نہیں۔ چلو میں ایک اور دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 سارے ایک جے، ان پہ بھی درود ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ گستاخی نہ بے ادبی۔ تبلیغ کر رہا ہوں میں، مولوی صاحب سے کہتا ہوں آپ جب نماز پڑھتے ہیں، چلو صبح فجر کی نماز ادا کرنا ہاتھ باندھ کے کرنا، یا کھلے چھوڑ دینا، یا رفع یدین کر کے، یا آمین بالجہر کہہ کے،
یعنی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے، چاہے وہ حنفی ہوں، شوافی، حنابلہ، جعفری، مالکی، کسی بھی فقہ کے مطابق نماز پڑھیں، جب قیام رکوع سجود ہو جائیں، جب تشہد میں بیٹھ جاؤ، تو نماز میں پڑھنا کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبند، کوئی اہل حدیث، ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اب جب نماز میں بیٹھ جاؤ تو پڑھنا اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ پڑھنا یار، آپ کہتے سارے ایک ہو جائے تو پڑھنا۔ مولوی صاحب کہیں نہیں 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 اس طرح نہیں پڑھ سکتے، نہیں نہیں یہ نہیں کام کر سکتے، وہ اہل بیت کا ہی نام آئے گا، آل محمد کا ہی آئے گا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اہل بیت میں صحابہ میں فرق مراتب بے شمار، اہل بیت کا مقام بڑا بلند ہے، صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ایک جملے میں فرق بتاؤں، بولیں حضرات آؤ اہل بیت اور صحابہ میں میجر ڈیفرنس بتاؤ۔ اہل بیت وہ ہے حضرت جی، جب تو نماز پڑھتا ہے اگر اہل بیت پر درود نہ پڑھے تیری نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ کا نام لے کے پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ میں لڑائی کر رہا ہوں یار، آپ لڑائی نہ کریں، گالیاں نہ دیں، فتوے نہ لگائیں، آپ ان پہ درود پڑھ کے ثابت کر دیں نماز قبول کروا کے۔ تو پتہ چلا درود پڑھنے والے اور ہیں ہوئے ہوئے، اور درود والے اور ہیں۔ اس لیے اہل بیت کا صحابہ سے موازنہ کروانا ہی گمراہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے فقہ کے سب سے بڑے امام اہل سنت کے امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں یہ پوری سنیت، قبلہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا، جس ستون پہ کھڑی ہے، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اگر امام احمد بن حنبل کو میں سنیت سے سکپ کر دوں، نکال دوں نا، تو ساری سنیت کی عمارت دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی۔ اور امام احمد بن حنبل جو شیخین کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی کا صحابہ سے کمپیریزن کروانا ہی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں علی کا کس سے مقابلہ کرواتے ہو؟ علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو روح رسول ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو نور رسول ہے۔ علی کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا یار۔ علی کی حقیقت کو، معرفت کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے یہ جو تکفیریت کا ماحول ہے، یہ جو فرقہ واریت کا ماحول ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والوں کو اسی وقت رافضیت کے فتووں سے نوازا جاتا ہے، سنیت سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو شیعت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، اوہ اللہ دا واسطہ جے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اگر عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائے تو نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے۔ اتنا نظریہ، ویژن اتنا تنگ ہے، اتنی گھٹن ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ کوئی قرآن پڑھ کے سنے اسے بھی نہیں مانتے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے، گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ آپ نے وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہوگا جو استعمال کرتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، آپ نے وہ سنا ہوگا۔ میں قرآن سناتا تھا،
مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے. یعنی میں نے مدار افضلیت قرآن سے بیان کی ہے. یعنی مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا میری کتاب کے حوالے سے، افضلیت علی کو اس نے چیلنج کیا مولوی صاحب نے، ذوالفقار شاہ کہتا تھا میں علی کا بیٹا ہوں. قبلہ کہتا تھا تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے گھر قرآن اترا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب دعویٰ چینج کر. ہوئے ہوئے ہوئے، اور میں نے کہا تو دعوے میں ہی ہار گیا ہے، یہ نہ کہ علی کا بیٹا ہوں. میں نے کہا ناظرین مولوی صاحب کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں، میرے باپ کو افضل نہ کہہ. میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، میرا باپ اشجاع الناس بھی نہیں. میں نے کہا تو علی کے بیٹے ہونے کا کلیم کرتا ہے، میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے پاک محمد کے بعد